اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ایک جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، آج کا عمل ہے اللہ رب العزت کے ایک اسم اعظم پر مشتمل ہے، المانع۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے۔ المانع کا مطلب ہے منع کرنے والا، یعنی کسی چیز کو روکنے والا۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، آج یہ اس کے فائدے میں آپ سے شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہو، ناچاکی رہتی ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان کے گھر کا دار و مدار گھر کے سرپرستوں پر ہوتا ہے۔ اگر گھر کے سرپرست ہی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا، ناچاکی، نا اتفاقی، بد اخلاقی سے رہیں گے تو سوچیں چھوٹوں پر کتنا برا اثر پڑے گا۔ تو اس لیے بڑوں کا آپس میں پیار محبت سے رہنا، اتفاق سے رہنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح گھر کے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں۔ تو اگر میاں بیوی میں جھگڑا یا ہر وقت ناچاکی رہتی ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھکا ہوتا ہے، تھکن کی وجہ سے دماغی طور پہ انسان تھک جاتا ہے، آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، ٹینشنوں اور الجھنوں کی وجہ سے میاں بیوی میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، پرسکون دماغ نہیں رہتا، جس کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات والدین بیوی جو ہوتی ہے وہ نافرمان ہوتی ہے، یہ شوہر نافرمان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ تو اگر بیوی نافرمان ہے، یہ شوہر نافرمان ہے، تو وہ ان کو رائے راست پر لانے کے لیے اور ان کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا یا ناچاکی نہ ختم ہوتی ہو تو بستر پر لیٹتے وقت اگر شوہر جو ہے وہ بیوی سے جھگڑتا ہے تو بیوی اس عمل کو کرے، اگر بیوی شوہر سے جھگڑتی ہے تو شوہر یہ عمل کرے۔ تو بستر پر لیٹتے وقت 20 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھیں، المانع، المانع 20 مرتبہ پڑھیں، اور انشاءاللہ میاں بیوی کے درمیان جتنا بھی جھگڑا ہے، نا اتفاقی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائے گی اور دونوں کے درمیان انس اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، دیکھیں شر سے محفوظ رہنا آج کل کے فتنے کے اس دور میں بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے انسان کو محفوظ رکھے، جادو اور جنات، حاسدین کی حسد سے بچائے، نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر زہریلی چیز سے بچائے، ہر دشمن کے شر سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، جادو اور جنات کی اثرات سے بچائے، غرض کہ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی آپ کو حفاظت میں رکھے، تو آپ المانیوں کا ورد روزانہ کثرت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھیں گے۔ تیسرا جو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، اگر آپ کا کوئی ایسا خاص مقصد ہے، ایسا کوئی جائز مقصد ہے جو پورا نہیں ہوتا، آپ لاکھ کوشش کر چکے ہیں اور لیکن آپ کا کام نہیں ہوتا، دیکھیں اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ چاہے تو سورج کو مشرق کی جگہ سے مشرق سے نہیں مغرب سے نکال دے، وہ چاہے تو اس دنیا کو پلٹ دے، وہ تو کن کہتا ہے تو تمام کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ہاں کسی بھی چیز کی دیر نہیں ہے، وہ جب چاہے جو چاہے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ جو کانسیپٹ بن چکا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرے تو وہ نہیں ہوتا، یا ہمارے ایسے ہمارے اندر گمان پیدا ہو جاتے ہیں، یہ جو سارے کام ہوتے ہیں یہ شیطان ہم سے کرواتا ہے۔ ہمیں رائے راست پر لانے کے لیے وہ ہر سیدھے رستے سے ہمیں ہٹاتا ہے، ہمیں اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا، ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالنا یہ شیطان کا عمل ہے۔ اس کا سارا دن یہی کام ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے میں اس کو اللہ سے دور کر دوں، لیکن ہم نے کسی بھی مشکل پریشانی کے لیے صرف اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں اور شیطان کے کسی بھی وسوسے سے دور رہنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کثرت کے ساتھ المانیوں کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی جائز مقصد کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے
یہ عمل کریں گے تو کبھی بھی شیطان آپ کے نزدیک نہیں بھٹکے گا، کبھی بھی آپ کو رائے راست سے بھٹکائے گا نہیں۔ تو کیا ہے کہ آپ کسی بھی جائز مقصد کے حل کے لیے اس اسم اعظم کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا کریں گے۔ بہت بہت مجرب یہ عمل ہے، اس کے لیے تعداد تو کوئی مقرر نہیں ہے کہ کسی جائز مقصد کے لیے آپ اس اسم اعظم کا ورد کریں تو آپ کا وہ کام ہو جائے گا، لیکن کثرت کے ساتھ آپ کریں۔ آپ یقین مانیں کہ جب جتنا آپ کا توکل گہرا ہوگا، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے کیوں ڈالتا ہے، تاکہ وہ اللہ سے دور رہے، اللہ سے مانگے نہیں، وہ غیر اللہ کی پرستش کرے۔ آپ غیر اللہ کی طرف جائیں گے، اس کی پرستش کریں گے، اگر آپ کا کوئی کام ہو جائے گا تو آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے گا، لیکن جب اللہ کی طرف سے کسی کام میں دیر ہو جاتی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ کیا کیا میرا بندہ اپنے دل میں کیسا گمان رکھتا ہے اللہ کے لیے۔ آپ یقین جانیں کہ جتنا گہرا آپ کا توکل ہوگا، جتنی گہری آپ کا یقین ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ تو کیا ہے کہ اللہ پر توکل ہی تو ضروری ہے جو شیطان ہمیں نہیں کرنے دیتا۔ تو ہم نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، ہمیں کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے تو صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ تو معزز ناظرین، آج کا عمل یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔